الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی بے انتہا اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. جیسے کہ میں نے خطبے کے دوران ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی دے دی کہ کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو لوگ ایمان لائے. تو آج میرا جو عنوان ہوگا وہ ہوگا مومن کی صفت یا مومن کی صفات. کہ تو اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 میں یہ بات بیان کر دی، اعلان کر دیا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے. تو یہاں اللہ رب العزت نے مومنوں کو بشارت دی، مومنوں کو خوشخبری دی کامیابی کی. یاد رکھی، کامیابی کا معنی ہے کہ فلاح کی، آخرت میں نجات کی، آخرت کی آسانی کی، جنت کی نعمتوں کی، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کی. تو یہاں اللہ رب العزت نے قسم کھا لی، بیان کر دیا، اعلان کر دیا، وعدہ کر دیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ وہ لوگ یقیناً کامیاب ہو گئے جو لوگ ایمان لائے، ہے نا. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اس صورت کی شروعات ہی کتنے پیارے انداز سے کی اور فرمایا وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو لوگ ایمان لائے، ہے نا. تو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے، اور جو شخص ایمان لائے جیسے اس کے لانے کا حق ہے تو یہ دنیا بھی اس کی انشاءاللہ عزیز کامیاب ہوں گی، اور آخرت میں بھی یقیناً وہ کامیاب لوگوں میں اس کا شمار ہوں گا. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو یہاں سورج شروع ہو رہی ہے، سورہ مومنون کی پہلی آیت تھی، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1، اور پہلی آیت میں دیکھیے خوشخبری سنا دی گئی کہ کامیاب ہو گئے، فلاح پا لی. اب ایک عام زبان میں اگر میں کہوں، جو لوگ مینجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو خواہشات رکھتے ہیں فلاں بنوں، ایسا بنوں، ویسا بنوں، وہ لوگ ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں جو لوگ ان سے پہلے کامیاب ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اگر مینجمنٹ فیلڈ میں آپ جائیں تو لوگ مینجمنٹ فیلڈ میں کامیاب جو سی ای اوز گزرے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسرز، کامیاب مینیجرز کی کیا خصوصیتیں اور صفتیں ہوتی ہیں، کامیاب مینیجرز کیسے تھے، کون تھے، ان کی کیا خصوصیتیں تھیں، ان کی زندگیوں کو چھانتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تاکہ وہ خصوصیتیں، وہ خصلتیں، وہ صفتیں اپنی نفس میں ڈال لیں تاکہ وہ بھی ایک کامیاب کمپنی چلانے والے، کامیاب ایک انسٹیٹیوٹ یا مینجمنٹ چلانے والے، یا ایک کامیاب کمپنی چلانے والے کامیاب انسان بنے. یہ انسانی فطرت ہے. تو آج جو بات میں رکھنے والا ہوں یہ ان لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العزت کی گواہی ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے. تو ہم ان لوگوں کے تعلق سے آج دیکھیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے ناکام ڈکلیئر ہوئے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، کیوں تو ایمان والے دنیا میں بہت بلند اور بالا مقام رکھتے ہیں، لیکن ہو سکتا کسی دور، کسی زمانے اور کسی زمین اور کسی علاقے میں یہ ناکام کہلائے ہو، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ گواہی دے رہا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے، فلاح پالی، کامرانی پالی، سکسیس کو اٹین کر لیا، فیلئر سے بچ گئے، اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں نعمتوں کو حاصل کر لیا وہ لوگ جو ایمان لائے.
تو یہ کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ جب آیت نازل ہوئی تھی یہ در حقیقت صحابہ کے لیے آ رہی تھی، اور صحابہ ہی وہ پہلی جماعت تھی جو ایمان والے تھے۔ تو اللہ نے کہا ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا لیا، سکسیس اٹین کر لیا، ہمیشہ کی ناکامی سے بچ گئے اور ہمیشہ کی جنتوں اور نعمتوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کو اعلان کر دیا۔ تو کیوں نہ ہم بھی ایمان والے بن جائیں، جیسے کہ ایمان والے ہونے کا حق ہوتا ہے، مطلب وہ نام نہاد نہیں کہ بس ہاں ٹھیک ہے ایمان یہ ہے، جیسا کہ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ ہم میں سے اکثر ہوتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان والا وہ ہے جس میں کچھ خصلتیں، کچھ خصوصیتیں، کچھ کیریکٹرسٹکس، کچھ صفتیں ہوتی ہیں، بغیر اس کے کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھنے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، یاد رکھیے بہت سخت ضرورت، اس لیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جو ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک قفل ہے، لاک ہے، تو اس کی چابی ہے، تو آپ کسی قفل کی چابی کو بغیر دانت کے تصور کر سکتے ہیں؟ تیتس ہوں گے، دانت ہوں گے، ڈمپلس ہوں گے، گڑھے ہوں گے، ڈیزائنس ہوں گے مختلف جو اندر جا کے لاک کھولتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ایمان کی بات ہو رہی تو کیا اس سے کوئی تقاضے نہیں ہوں گے؟ جیسا قفل پلین چابی سے نہیں کھولتا، ویسا ایمان جو ہے اس کو بھی ان لاک نہیں کیا جا سکتا، اس کے بھی فائدے، اس کے ثمرات نہیں اٹھائے جا سکتے جب تک اس کے تقاضوں کو، اس کے کنڈیشنز کو پورا نہ کیا جائے۔ تو آئیے آج ہم وہ چیز دیکھتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 میں خوشخبری سنا دی کہ کہا کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے؟ کیا صفتیں ان کے اندر ہوتی ہیں، کیا خصوصیتیں ہوتی ہیں، کیا خصلتیں ہوتی ہیں، تاکہ جس کی وجہ سے ان کے رب نے ان کو کامیابی کی بشارت دی، ان کو خوشخبری سنائی کہ تم لوگ آخرت کے اعتبار سے سکسیسفل ہو گئے ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے یہ لوگ ناکام نظر آتے ہو، لیکن آخرت کے اعتبار سے رب نے، کائنات کو بنانے والے نے گواہی دے دی کہ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المومنون، فلاح پا گئے، کامرانی پا گئے، جنہوں نے جو ہے سکسیس اٹین کر لی، جو لوگ ایمان لائے۔ میں سمجھتا ہوں ایمان کسے کہتے ہیں وہ تفصیلات میں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں ایمان کیا ہے، کہ اللہ پر ہم ایمان لائے، آمنت باللہ و ملائکتی، فرشتوں پر ایمان لائے، وہ کتب، اسی کتابوں پر ایمان لائے، وہ رسولی، و رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، والقدر خیر و شر، اور تقدیر پر کہ جیسا اس کا حق ہے ویسا ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، اچھا برا دونوں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ایمان ہے، اور جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ ایمان والا کہلاتا ہے۔ اور ایمان والا ہونے کے ناطے کچھ تقاضے اللہ بتاتا ہے، وہی کنڈیشنز، وہی صفت آگے آ رہی ہے۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ کار ہے، کیا ہے؟ جب بھی کامیاب لوگوں کی زندگی کا تذکرہ کریں گا، وہیں ناکام لوگوں کی زندگیوں کو بھی تذکرہ کریں گا۔ جب بھی کہیں گا جنت یہ ہے تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیں گا، جب بھی کہیں گا جہنم یہ ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ بتا دیں گا، جب بھی کہیں گا کہ کافر یہ ہے تو ان کی صفتیں بیان کر دیں گا، جب بھی کہیں گا مومن یہ ہے تو ان کی صفتیں بیان کر دیں گا۔ تو قرآن من جملہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس چیز کو خالی نہیں چھوڑتا، اس کی تفصیلات بھی بیان کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں صرف یہ نہیں کہا قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، آپ ڈھونڈتے رہو کون ایمان والا ہے، فوراً اس کے بعد کی آیتیں بتا رہی ہے کہ ایمان والا کون ہے۔ اور اس سورے کی شروعات ہے کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے، اور اس سورے کا خاتمہ ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہونے والے۔ اس سورے کا اگر آپ خاتمہ پڑھیں گے آخری آیت تو اس میں کہا اللہ نے کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو جہاں شروعات کی سورے کی کامیاب ہو گئے ایمان والے، تو خاتمہ کیا سورے کا کافر کبھی کامیاب نہیں ہونے والے۔ تو قرآن کا طریقہ کار اسلوب ہے کہ جب بھی اچھائی بیان کرتا ہے تو برائی فوراً بیان کر دیتا ہے تاکہ آپ اچھائی کو سمجھ جائیں، جب بھی برائی بیان کرتا ہے تو اچھائی بیان کر دیتا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ پھر اچھائی کیا ہے اور برائی یہ ہے۔ جب بھی جنت کا تذکرہ آئیں گا تو جہنم کا آئیں گا، ایمان کا آئیں گا تو کفر کا آئیں گا، اور ایمان کا تذکرہ تو ان کی صفتوں کا تذکرہ، کافر کا تذکرہ تو ان کی صفتوں کا، ان کی کیریکٹرسٹکس کا تذکرہ آتا ہی ہے۔ تو یہاں کیا کہہ دیا؟ پہلی آیت میں خوشخبری سنا دی، خوشخبری سنا دی نا، قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان ہوتا کیا ہے، یا پھر ایمان والوں کی صفتیں کیا ہے، فوراً اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے، تاکہ اگر اے مسلمانوں یا اے قرآن کے پڑھنے والوں تم کو کامیاب ہونا ہے تو فرسٹ کنڈیشن ایمان لاؤ، چاہے پڑھنے والا مسلم ہو غیر مسلم ہو، ایمان لا لو، آستھاوان ہو جاؤ، عقیدہ رکھ لو، ایمان لا لو، اور اس کے بعد پھر یہ عمل کر لو تو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ ٹھیک، تو یہاں کہا قد افلح المومنون، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے۔ اب ایمان والوں کی صفت کیا، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں، تاکہ وہ خصوصیتیں، وہ خصلتیں، وہ صفتیں، وہ کیریکٹرسٹکس میں اور آپ اپنی نفس میں پیدا کر سکیں، میں اور آپ اپنے اہل و عیال بال بچوں میں پیدا کر سکیں، میں اور آپ اپنے خاندان والوں کو بتا سکیں، تاکہ ہم لوگ سب مل کر جو ہے اس میں شامل ہو،
قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے، آستھاوان لوگ کامیاب ہو گئے، جس نے رائٹ کائنڈ آف بلیف اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو۔ نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ آتنکواد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، یا رب انہیں کون سمجھائے؟ ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں، کیسے کریں ان کی تربیت؟ عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤ میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو؟ ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا i+TV اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ آئیے پہلی صفت کیا ہے؟ آیت نمبر 1 سورہ مومنون آیت نمبر 1 کہا ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ آیت نمبر 2 میں پہلی صفت بتا دی کامیاب لوگوں کی، مطلب ایک عام زبان میں کامیاب انسان کی پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد، چونکہ ایمان لانے والا ہی کامیاب ہوتا ہے، یہ تو پہلی آیت نے بتا دیا، لیکن وہ ایمان لانے والا جو کامیاب ہونے والا ہے اس کی فرسٹ صفت کیا ہے، پہلا کام کیا کرتا ہے وہ سن لیجئے۔ آیت نمبر 2 میں بیان کر فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پہلی صفت کامیاب انسان کی، ایمان لانے کے بعد جو وہ کام کرتا ہے تاکہ وہ سکسیس اٹینڈ کر لے آخرت میں، کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں صرف نماز پڑھتے نہیں کہا، ایسی نماز پڑھتے ہیں جو خشوع والی ہو، ٹھیک ہے؟ ویسے خشوع یا خشیت کا بہت سارے معنی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت سارے تابعین کے اقوال نقل کیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اقوال نقل کیے۔ خشوع خاشعین سے یہاں پہلا معنی و مراد لیتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، مطلب نماز کو اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ میرے رب نے اس کو فرض کیا اور کہیں مجھ سے کبھی چھوٹ نہ جائے نماز، تو خشوع رکھتے ہوئے نماز کو پڑھنا، یہ پہلا معنی ہے خاشعین، کہ اللہ رب العزت جو ہے خاشعون مطلب وہ جو ہے خشوع رکھتے ہیں، خشوع رکھنے والے ہیں، مطلب ان کے تعلق سے بیان ہوا، تو وہ خشیت رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، پہلا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ
سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جلد بازی میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک. تیسرا معنی لیا گیا کہ سکون سے مراد ذہن مطلب دل اور دماغ عام زبان میں، اور اعضاء اور جوارے مطلب ہاتھ اور پیر اور دل اور دماغ، ان کا پورا مکمل طور سے کس چیز میں ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے. تو اعضاء اور جوارے بھی نماز میں ہیں، سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اور پیر بھی نماز میں ہیں. ایک معنی یہ کہ جیسے نماز بتائی گئی ویسے ہی پڑھتے ہیں، مطلب سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، مطلب ویسا پڑھتے ہیں جیسا بتایا گیا. اور کیسا بتایا گیا؟ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھنا. تو ڈر کر پڑھتے ہیں، سکون و اطمینان سے پڑھتے ہیں، اعضاء و جوارے مکمل، ان کے دل دماغ ہاتھ پیر سب نماز میں ہوتے ہیں، جیسے بتائے گا من ہونا ویسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ معنی ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا. تو پہلی صفت مومنوں کی نماز پڑھتے ہیں، اور عام اعتبار سے نہیں بلکہ مخصوص طریقے سے کہ جو ہے خشوع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ذہن و دماغ اس میں ہوتا ہے، اور وہ خامخواہ کے خیالات کو دل میں نہیں لاتے، سوائے وہ جو ان کے دل میں مطلب آ جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، شیطان ڈال دے یا آ جا رہے اس کو نکالنا چاہیے. لیکن خامخواہ کے خیالات لے کر نہیں کھڑے ہوتے نماز میں، کہ خیالات لے کر کھڑے ہو اور پورے نماز میں پلاننگ وغیرہ ہو جائے، خامخواہ نہیں، لیکن آ جاتے ہیں کبھی. یا پھر ایک معنی یہ کہ وسوسوں سے اپنے دل کو پاک کر کے نماز پڑھتے ہیں، مطلب اپنے دل کے اندر بہت سارے خیالات نہیں رکھتے ہیں یا خیالات کو آنے نہیں دیتے ہیں. مطلب اتنے خشوع سے جا کر نماز کو کھڑے ہوتے ہیں، اتنے اچھے سے وضو کرتے ہیں، اتنی خشیت اللہ کی رکھتے ہیں کہ اب کوئی خیال یا کوئی ڈر ان کے دل میں اس کے علاوہ کہ وہ نماز پڑھ رہے نہیں آتا ہے. اور یہ نماز کی کیفیت اگر ہمیں دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی اس کے لیے جیتی جاگتی مثال ہے میرے آپ کے لیے، کہ صحابہ ایسی خشوع سے، ایسے دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں، اعضاء اور جوارے اور تمام چیزیں ایسی ان کی نماز میں ہوتی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی. واقعات آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح کا خشوع تھا صحابہ کا، اور خیالات تو دور، ظاہری اثرات بھی کبھی کبھار نہیں لیتے ہو. جیسے کہ ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو کہا کہ فلاں پہاڑ پر انتظار کرو کہیں دشمن آ نہ جائے، چونکہ دشمن بھاگ گیا تھا اپنی بستی چھوڑ کر، لیکن ڈر تھا کہ رات میں آ جائے اور رات میں پہاڑ پر چڑھ کر حملہ کرے. دونوں نے طے کیا کہ پوری رات جا کر کیا کریں گے، ہم دونوں تو ہیں، آدھی رات تم جاگ لو آدھی رات میں جاگ لیتا ہوں. تو ایک صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور سوچا کہ اب میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، دشمن آیا تو آواز ہٹ آ جائیں گی، دیکھ لوں گا. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، دشمن ایک آ گیا اور اس نے ایک تیر چلا دیا، تیر آ کر آپ کے مانڈی میں لگا، ران میں لگا. تیر لگنے کے بعد بھی آپ نے نماز مکمل کی. نماز ہونے کے بعد اپنے ساتھی کو اٹھایا کہ دشمن آ گیا ہے. تو ساتھی نے کہا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں مجھے جگا دیا تیر لگنے کے فوراً بعد؟ تو کہا میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ تلاوت کو توڑوں، اس لیے نماز کو کنٹینیو کرتا رہا، جبکہ تیر آ کر پیر میں آپ کے ران میں آپ کی مانڈی میں لگا. اندازہ لگائیے کیسا خشوع تھا ان کا نمازوں میں کہ تیر کا اثر بھی وہ محسوس نہیں کیا انہوں نے. ہمیں اگر چھوٹی موٹی چونٹی بھی کاٹ لے نماز میں تو بہت سی بار نماز توڑ کر بھاگ جاتے ہیں لوگ. تو آپ اندازہ خشوع اسی کو کہتے ہیں. مطلب کیسی خشیت تھی، کیسا ڈر تھا اللہ کا، کیسا دل دماغ اعضاء جوارے مکمل طور سے نماز میں ڈال دیے تھے کہ ایک تیر لگنا بھی کوئی خاص مقام نہیں رکھتا تھا ان کے پاس. اور یہی معاملہ تھا. ایک صحابی رسول ہے جن کے تعلق سے یہ مشرکین نے انہیں گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے یہ طے کیا کہ انہیں ہم پھانسی پر چڑھا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دو. تو کہا ٹھیک ہے تجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دی جاتی ہے. انہوں نے جو ہے 2 رکعت جو ہے نماز پڑھی اور جلدی پڑھی. جلدی پڑھنے کے بعد کہا کہ میں نے اس وجہ سے جلدی نماز پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں جو ہے موت کے ڈر سے اتنی لمبی کر رہا ہوں نماز کو، اس لیے تھوڑا سا جلدی پڑھ لیا ہوں. مطلب جو عام پڑھتے تھے اس کے مقابلے میں جلدی پڑھی. لیکن یہاں جو بتانا مقصد تھا آپ کو وہ یہ تھا کہ اس کے باوجود بھی کہ سولی پر اب چڑھنے والے ہیں نماز کو نہیں چھوڑا، نماز پڑھ لی. یہ خشیت تھی اور یہ نماز کو فرض نہیں تھی ان کی، بس نماز پڑھ رہے تھے. مطلب یہ شوق تھا کہ موت سے پہلے بھی کچھ نمازیں پڑھنے کا شوق ہے، تو اس کے بعد تو عبادت کا معاملہ ختم ہو جائیں گے. تو ایسی خشیت تھی ان کو اپنے رب کی کہ صرف فرائض نہیں، موقعہ نہیں، سنت نہیں، بلکہ نوافل کا اہتمام کرتے تھے اور راتوں کو جاگنے والے تھے. تو صحابہ چونکہ پہلے مخاطبین تھے اس آیت کے، جب اللہ نے کہا کامیاب ہو گئے ایمان والے، پہلی صفت نماز خشوع سے پڑھتے ہیں، تو صحابہ کی زندگیوں کو ٹٹولیے اور دیکھیے، پتہ چلے گا کہ خشوع سے نماز پڑھنا کسے کہا جاتا ہے.
اور خشیت کسے کہتے ہیں اور نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی ہمارے پاس ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ صحابہ کی زندگی کا بھی ہم ضرور مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کس انداز سے اور کیسی نماز پڑھتے. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جو حاتم تائی کے بیٹے تھے، کہ وہ کہتے ہیں ان کے تعلق سے آتا ہے کہ 40 سال مطلب نماز کی محبت کیسی ان کے دلوں میں بھری تھی کہ 40 سال ہو گئے تھے، 40 سال وہ کہتے ہیں، لیکن ایسا کوئی ایک دن نہیں اور ایک نماز نہیں گزری پورے 40 ایئرس میں، 40 سال میں، کہ اذان سے پہلے وہ کہتے کہ مسجد میں موجود نہیں تھا. مطلب اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے. 40 سال تک ان کا یہ معمول تھا زندگی کا. کچھ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایسی نماز پڑھتے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے ایسی نماز پڑھتے، اتنی لمبی پڑھتے کہ لوگوں کو لگتا ہے شاید انس بھول گئے کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا، مطلب یاد نہیں رہا ان کو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا کھڑے ہیں بس، اتنی دیر پڑھتے. اسی طرح کچھ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اتنی لمبی نماز پڑھتے، غالباً عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ ایسا لگتا ہے کوئی پلر ستون کھڑا ہوا ہے. مطلب لوگ اپنے کام کر رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن اگر خیام ہے تو خیام میں کھڑے، جیسے ایک پلر ہوتا ہے نا، آپ کبھی بھی آؤ وہ کالم ہی کھڑا ہوا دکھتا آپ کو، ہٹتا ہے کہ جگہ سے نہیں. اتنا لمبا لمبا خیام کرتے کہ لوگ آ رہے جا رہے دیکھ دیکھ کے لوگ، وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ حصہ ہی ہے مسجد کا، ایسا ایک پلر کھڑا ہوا ہے، اس کو ہٹنا تو ہے ہی نہیں کبھی. اس ایسی نمازیں پڑھتے تو خشوع کے ساتھ پڑھتے، دل جوئی کے ساتھ پڑھتے، دل لگا کر پڑھتے، ڈر کے ساتھ پڑھتے، بدلے کی امید ہوتی، چونکہ ان کے رب نے یہ نماز کو تحفے کی شکل میں دیا تھا اور اپنی کتاب میں اعلان کر دیا. کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلی صفت نمازوں کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور کیسا پڑھتے ہیں؟ خشیت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 3 میں فرمایا، جو کہ پہلی صفت گزر گئی نماز کا قائم کرنا مومن. دوسری صفت جو آ رہی جو آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری صفت بیان کی آیت نمبر 3 کے اندر کہ لغویات سے منہ موڑے رہتے ہیں. لغویات سے منہ موڑے رہتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں پہلے وہ سمجھ لے تو انشاءاللہ عزیز بات آسان ہو جائے گی. لغو ہر اس بات کو کہتے ہیں جس سے دین اور دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، یا دوسری زبان میں لغو ہر وہ بات ہوتی ہے جس سے دین اور دنیا کا نقصان یا آخرت کا خسارہ حاصل ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں لغویات. لوگ بولتے ہیں نا کیا لغویات نے پڑھے ہوئے یار، وہ تو لغو لوگ ہیں. مطلب ایسے کاموں میں، ایسی بات چیت کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لینا، ایسی بات چیت کرنا جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ. اس کو کہتے ہیں لغویات. ٹھیک ہے، آپ آئے، کوئی آیا آپ کے پاس کہہ رہا ہے کہ بھائی آج فلاں مسئلہ ہے دینی، اچھی بات ہے. پوچھ رہا ہے کہ فلاں میں تجارت کرتا ہوں، کیسے کروں، بل کیسے بناؤں، یہ کیسے کروں، مشین کیسے چلاؤں، تو یہ بھی جو اچھی بات ہے کہ تو حلال روزی کمانے کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے، دین کا کوئی علم. لیکن لغویات کسے کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ جس کی ایک عام مثال دوں گا، جس میں ہم میں سے اکثر لوگ پڑے ہوئے ہیں، اکثر لوگ ملوث ہے، اکثر لوگ اپنے زندگی کا اکثر وقت لغویات میں ڈالتے ہیں. کیسے؟ دیکھیے آپ، شام ہو گئی، دن بھر جانوروں کا جیسا کام کیا، اب شام میں ہوٹل پر بیٹھنا ہے. کیوں؟ لغویات، ایسی باتیں جس سے دین یا دنیا کا فائدہ ہے. 4 لوگ جمع ہوئے، مختلف علاقوں سے آئے، ایک ہوٹل طے ہوتی ہے، ایک چبوترا طے ہوتا ہے، ایک حویلی، ایک جھاڑ طے ہوتا ہے، سب آ کے اس میں ایک چوراہا طے ہوتا ہے، سب آ کر بیٹھتے ہیں. تیرے باس نے کیا بولا آج؟ ارے میرا باس تو ایک کام ہے یار، وہ کیا بولتا. یہ دیکھیے، اب اس کے باس کی غیبت اس کے سامنے کر کے کوئی فائدہ ہے؟ ہاں، اگر آپ کسی آدمی میں یہ طاقت ہے کسی کی اصلاح کر سکے تو اس کے سامنے اس کی برائی کرنا جائز ہے. اس کے سامنے آپ برائی کر کے کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان. نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام. مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر.
बेहतर जिंदगी के लिए। इंसान की जिंदगी में तबाही मचाने वाले, इंसान को दहकती हुई आग में दाखिल कर देने वाले, इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देने वाले, इंसान के दिल को जंग आलूद कर देने वाले वो गुनाह जिन्हें मामूली समझा गया है, वो गुनाह जिन्हें मामूली समझा गया। जानिए शेख सुहेल रहमानी से हर जुमेरात दोपहर 2:30 बजे और रात 8:30 बजे सिर्फ i+ TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। आज इल्जाम तराशी क्यों इस्लाम के वजूद पर? आज शक व शुबुहात क्यों इस्लाम की पाकीज़गी पर? आज फैली है बदगुमानी क्यों इस्लाम की नेक अमली पर? मिलेगा आपको हर क्यों का जवाब इस्लाम के सच्चे उसूलों पर। फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ हर जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ i+ TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। अरे तुम्हारे महल्ले में वो बच्ची थी ना, क्या कर रही है आजकल? अरे उन्हें तो भाग कर चलेगी, इन्हें तो भगा कर ले गया, पड़ोसी ने वो कर दिया, उन्हें तलाक दे दिया, इन्हें रोज़ धोता है इसकी बीवी को और अब तो रोज़ उसका बढ़ते जा रहा, फलां ने ऐसा किया, इसका वैसा हुआ, उसने इतना गेम खेला, इसने इतने रन मारे, उसने वैसा गोल किया, इसने फलां किया, वहाँ ऐसा होता, यहाँ ऐसा होता, यहाँ लोग जा रहे थे, वहाँ फलां कर रहे थे, वहाँ ये हो रहा था। सारी चीज़ें क्या हो रही है? क्या हो रही है? ये लग़वियात है। लग़ो इसे ही कहते हैं। ये सब लग़वियात है। याद रखिए, वो चीज़ें जिससे दीन और दुनिया का फ़ायदा नहीं होता इसे कहते हैं लग़वियात। तो लग़वियात, लघु से वो लोग मुंह मोड़े होते हैं। लग़वियात क्या? ऐसा काम, ऐसी बात जिससे दीन और दुनिया का फ़ायदा ना हो। और याद रखिए, और मैं बात हमेशा कहता हूँ, जिसने लग़वियात से अपने आप को बचा लिया उसने दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी हासिल कर ली लग़वियात से। और बहुत कम लोग, अल्लाह रहम करे, जो इससे बचे हुए। और जो इससे बचे हुए लोग उनको क्या बोलते हैं मालूम? अरे पागल है, उसको एड़ा है, उसको एहसास नहीं है, उसको समाज में रहना समझता नहीं है। साथ है तो दो ग़ीबत की बात तो करना ही पड़ेंगे, नहीं दूसरे साथ है तो कुछ तो बुरा बयान करना किसी की आस पड़ोस की। कुछ भी नहीं बोलता, मुंह बंद रखता, पूछे तो जवाब देता, नहीं तो मुंह बंद रखता है। ये सबसे अच्छी सिफत याद रखे जिसने लघु से मुंह मोड़ लिया। अल्लाह के रसूल ने तो एक रिवायत में ये फरमाया, हदीस के अंदर अल्फाज है, जिसने लघु से अपने आप को बचा लिया उसने अपना दीन मुकम्मिल कर लिया, दीन को पा लिया, दीन की सही समझ को पा लिया। लग़वियात। आज हम में से अक्सर बुराइयां क्यों फैल रही है समाज में? बताइए किस वजह से? इन्हें उससे लड़ लिया, क्यों? उसने उसके बारे में ये बोला था। लग़वियात, ग़ीबत है वो, लेकिन लग़वियात में से, वो फालतू बातों में से इससे कोई फायदा नहीं था। किसी इंसान के सामने किसी की बुराई बयान करना, वो इंसान ऐसी ताकत रखता हो कि इसकी इस्लाह कर सके तो ये जायज़ है। जैसा टीचर को स्टूडेंट की कंप्लेन करना, वालिदैन को बच्चों की कंप्लेन करना, घर के सरपरस्त बड़े इंसान को छोटों की कंप्लेन जायज़ है। लेकिन खामोखा आपस में डिस्कस करने से कोई फ़ायदा है? सिवाय झगड़े इससे शुरू होंगे और ग़ीबतें और चुगली की शक्ल लेके फैलती जाएंगी, लड़ाई होंगी और खून और ख़राबे की वजह बनती है। लग़वियात से अपने आप को अगर बचा लेना तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। आज चौराहों पर बैठ कर माल भी ज़ाया हो रहा है, तंबाकू और सिगरेटों की शक्ल में और चाय की शक्ल में, और लग़वियात बक बक के बयान कर करके अपना ईमान भी ज़ाया हो रहा है। चूँकि मोमिन की सिफत ये, लग़वियात से मुंह मोड़ लिया है उसने, मतलब लग़वियात को बहुत दिन हो गए उसको छोड़कर, उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है लग़वियात से। फालतू बातों से, ऐसी बातें जिससे दीन और दुनिया का कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसे लघु कहते हैं। तो हमें चाहिए लग़वियात से मुँह मोड़ लें। और ये लग़वियात को तो ऐसा हाल है, मैंने देखा रमज़ान का महीना भी नहीं छोड़ते लोग, रोज़े में दिन भर लघु बकते बैठते हैं। मतलब फालतू बातें, दीन दुनिया का कोई इसमें फ़ायदा नहीं। आपस में मिल रहे लग़वियात, शादी ब्याह में मिल रहे लग़वियात, रास्तों पर मिल रहे लग़वियात, चौराहों पर मिल रहे यही बातें, किसी से मुलाकात को जा रही यही बातें। अब देखिए, काम की बात को सॉर्ट आउट कीजिए आप, सिर्फ जो इंसान दिन भर में करता है तो बहुत कम फ़ीसद बात इंसान काम की करता है। तो मैं कहूँगा जितनी बात करे काम की करे, इसलिए कि आपने एक लफ्ज़ निकाला और लिखने वाले ने उसको लिख लिया। समझे आप? फरिश्ते बैठे हुए किरामन कातिबीन, है ना, वो दो लोग जो इकराम वाले हैं, जो लिखते हैं, है ना, वो लिखते, वो नाम नहीं है फरिश्ते का, वो उनकी सिफत है किरामन, इकराम वाले, कातिबीन। चूंकि दो है तो कातिब है, दो लिखने वाले, है ना। तो अगर आपने मुंह खोला, बक दिया, कुछ भी फ़ायदेमंद हो, नफ़ा बख्श हो, नुकसानदेह हो, लिखने वाला नोट कर लिया और रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने पूरा रजिस्टर पेश कर दिया जाएगा। तो कम बात करने वाले को ये फ़ायदा है कि पकड़ में भी कम आता है।
کم بات کرنے والا پکڑ میں بھی کم آتا ہے. یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں, یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں. تو ہم لوگ کوشش کریں جب بھی بات کریں اچھی بات کریں, ورنہ اپنے منہ کو بند رکھیں, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی سکھایا تھا, اور صحابہ کا یہی معمول تھا, جب بات کرتے اچھی کرتے ورنہ منہ کو بند رکھتے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی حکمت ہے اس کے اندر, اس لیے کہ زبان کے تعلق سے روز قیامت بہت سخت پوچھ ہونے والی ہے. اور ایک مرتبہ جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی دین کے تعلق سے, اور آخر میں کہا سب سے اہم چیز ان تمام چیزوں کے اندر تیری زبان ہے, اس کا خیال رکھنا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے سب سے خطرناک چیز کیا ہے یہ بتا دیجئے, تو کہا تیری زبان, بلکہ آپ نے نکالا ہاتھ میں پکڑ کے تیری زبان. ایک روایت نے فرمایا جو صحیح بخاری کی ہے, جو شخص 2 چیزوں کی گواہی لے لے کہ اس نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا تو میں اس کے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں. پوچھا گیا کیا؟ تو کہا ایک جو جبڑے کے بیچ میں اور ایک جو ٹانگوں کے بیچ میں, زبان اور شرمگاہ. پھر آگے زبان. تو زبان کا بڑا اہم رول ہے. لغویات سے, فالتو باتوں سے, اننیسیسری باتیں جس کو کہیں گے, گوسپ ہو گیا یا کیا کیا ہوتا ہے, بلکہ گوسپ جو ہے اننیسیسری, جو ایسی باتیں جو کسی کے پیچھے بد پیچھے, غیبت جس کو کہتے ہیں عام زبان میں, یہ تو چلن بن چکا ہے دنیا کا آج کل. ارے کیا کر رہے تھے؟ گوسپنگ کر رہے تھے, مطلب کیا, غیبت کر رہے تھے کسی کی. ایسی باتیں کر رہے تھے جو اٹکل پچو اندازوں سے وہ لگا رہے, ارے دونوں ساتھ جا رہے ہیں نا, کچھ تو بھی چکر چل رہا, دونوں ساتھ جا رہے ہیں نا, بزنس میں پارٹنر بن, اور لوگوں میں ڈکلیریشن چالو ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس کو کہتے ہیں گوسپ. تو آج کل ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کو فخر سمجھتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھیے, زبان کھلی کہ لکھنے والے نے لکھ لیا, اس بات کو سوچ کر منہ کھولیے اب آگے. اور وہ لکھنے والا بھولتا نہیں ہے, چوک نہیں ہوتی ہے, مسٹیک نہیں کرتا ہے, بھولتا نہیں ہے, اریز نہیں کرتا ہے, ڈیلیٹ نہیں کرتا ہے, اور کوئی چیز زیادہ بھی نہیں لکھتا, جو لکھا لکھ کر اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے. ہر روز پیش ہوتے ہیں ہمارے نام عمل, عصر میں اور فجر میں, ہفتے واری پیش ہوتے ہیں, پیر کے دن اور جمعرات کے دن. سمجھ رہے, اور سالانہ بھی پیش ہوتے ہیں شب قدر کے اندر. آتے بھی کیا سال بھر ہوں گے اور جاتے بھی سال بھر کیا ہوا, تو اندازہ لگائیے. تو ہمیں چاہیے زبان کا صحیح استعمال کرے. مومنوں کی دوسری صفت نماز قائم کرتے خشیت کے ساتھ, اس کے بعد ہے کہ وہ لغویات سے منہ موڑے ہوئے. تو لغویات سے, فالتو باتوں سے اپنے آپ کو ہم روک لے, تو آپ دیکھیے آپ کا ذہن زیادہ کام کریں گا, گناہ کم لکھے جائیں گے. جو منہ کھلیں گا اچھائی کے لیے کھلیں گا, باقی منہ کو آپ بند رکھیے چاہے لوگ کچھ بھی کہتے ہو, اور فائدہ اٹھائیے. عورتیں خاص طور سے اس بات پہ دھیان دیں, ورنہ عورتوں کا تو معمول یہ کہ بس منہ کھولنا اور بس بکتے رہنا, جو منہ میں آئے بکتے رہنا ہے. اندازوں پر بک دینا ہے, گیس ورک گمان پر بک دینا ہے, اور اٹکل پچو اس کو کہتے. بس یہ دونوں عورتیں ساتھ جاری, لگتا رشتہ دیکھنے جا رہی ہوں گی, بول دی ان کی بچی کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں, بعد میں پتہ نہیں دواخانے جا رہے تھے, نہیں ہم کو ایسا لگا تم دونوں ساتھ جا رہے ہو, تو میں بھی پاسبل ہے. یہ ہے لغویات, فالتو بات. ایک تو الزام بھی ہے, ایک تو جھوٹ بھی ہے, ایک تو رشتہ نہیں بھی ہو رہا تو بیچاروں پہ آپ الزام لگا رہے ہیں, دوسرا آنے والا رشتہ بھی نہیں آئیں گے, بولیں گے وہ تو جا رہے. سمجھ رہے آپ؟ بہت احتیاط کرے, زبان کھولے تو سچ کے لیے, ورنہ منہ ہمارا بند ہو, زیادہ فائدہ ہے, ورنہ لکھنے والا بھی نہیں تھکیں گا اور ہم لوگ بھی فائدے میں رہیں گے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے؟ تو لغویات سے منہ موڑے رہتے ہیں. آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے تیسری صفت بیان کی مومنوں کی, وہ کیا ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون. اللہ نے فرمایا اور کہا کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. حالانکہ یہ صورت مکی ہے اور مکے میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی. زکوٰۃ 2 ہجری میں, ہجرت کے بعد دوسرے سال فرض ہوئی تھی. لیکن علماء لکھتے ہیں یہاں دونوں ہی مراد ہو سکتا ہے. ایک مراد تو یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ جو مال ایک نصاب کو سرٹن لیول پر جب پہنچ جاتا ہے, اس کو سرٹن ٹائم مطلب 355 دن, 1 سال گزر جاتا ہے لونار کیلنڈر کے حساب سے, اس کے اوپر آپ کو نکالنا پڑتی زکوٰۃ, جو کہ 2.5% ہے کیش پر, دیگر چیزوں پر. اسی طرح کھیتی باڑی پر جو 5 اور 10% ہے, اور زمین سے اگر اللہ کو خزانہ وغیرہ عطا کر دے 20% ہے, لیکن عام اعتبار سے 2.5. پھر وہ کھیتی باڑی کے 2.5 سے بڑھ کر 5, 10 اور 20% تک بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے زکوٰۃ. لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی جو ہے مفسرین لکھتے ہیں, چونکہ یہ آیت تو مکی ہے, زکوٰۃ تو بعد میں فرض ہے, اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نفسوں کو پاک کرنے والے ہوتے ہیں, اپنی نفسوں کو پاک کرنے والے. تو اس لیے کہ زکوٰۃ, زکی سے لفظ آتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا. تزکیہ بولتے ہیں نا, تزکیہ نفس, نفس کو پاک کرنا. تو زکوٰۃ اسی سے لفظ آتا ہے, اور زکوٰۃ کے 2 معنی ہوتے ہیں, ایک بڑھانا اور ایک پاک کرنا. آپ جو پیسوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہم کو؟ مال بڑھتا ہے اور پاک بھی ہوتا ہے, دونوں کام ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ یہ ایک معنی مفسرین لکھتے ہیں, یہ تو ہے زکوٰۃ دینا جو کیش پیسوں کے اندر ہی ہم چیزوں پر دیتے ہیں, اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا؟ وہ یہ کہ نفس کو پاک کرنا, چونکہ آیت مکی ہے یہ, لیکن دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں. تو اپنی نفس کو پاک کرنا, اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکوٰۃ کے دینے والے ہیں, یہ اپنی نفس کو پاک کرنے والے ہیں. کون؟ مومن لوگ. تو ہمیں دونوں کام کرنا ہے. ہر سال زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے, کوئی چوری نہیں, کوئی چکاری نہیں, کوئی مارنے کی کوشش نہیں, یاد رکھیے.
ورنہ لوگ وہ ٹیکس کو مارنے کے چکر میں جو جاتے ہیں یا اس کے راستے نکالنے کے چکر میں زکوٰۃ کو مارنا چالو کر دیا ہم نے. سمجھ رہا؟ کوئی ہیلا اور کوئی بہانہ نہیں ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ دے کر مال بڑھتا بھی ہے اور مال پاک ہوتا ہے. دو بینیفٹس ایک ساتھ ملتے ہیں آپ کو، بتائیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور لوگ ٹیکس دینے کے لیے تو کیا حال ہے. اب کیا بتاؤں، جو لوگ ٹیکس پیئر ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو خاص طور سے 5,000 روپے سے زیادہ جن کا سالانہ ٹیکس ہوتا ہے تو ان کو ایڈوانس ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہر 3 مہینے میں ایڈوانس ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. فرسٹ 3 مہینے کا مطلب آپ نے جو ہے اپریل ہوا تو اپریل مئی جون پھر ٹیکس پے کرنا ہے، جولائی اگست سپتمبر ایک ٹیکس پے کرنا ہے، اگست. سمجھ رہا؟ ہر 3 مہینے میں کچھ نہ کچھ دینا ہے تاکہ سال ہونے سے پہلے 90% آف دا ٹیکس جمع ہو جائے جس کا 5,000 سے اوپر جاتا ہے. تو اس کے لیے کتنی فکریں ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو 10% کے سلاٹ میں ہیں، 20% والوں کا اور 30% والوں کا کیا حال ہے اب اندازہ لگائیے. ہر 3 مہینے میں حساب اور کتاب، اپنے کیا کمایا اس پہ حساب کتاب کر کے کتنا ہو رہا ہے. ایڈوانس ٹیکس پے کرتے ہیں، جو زیادہ پے ہو جاتا ہے ریمٹ واپس آ جاتا ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن اتنی فکر سے، اتنی توجہ سے، اتنے ذہن لگا کر، ایک ایک ایسٹ، ایک ایک چیز کا حساب لگا کر وہ ایک ایک روپیہ، ایک ایک پائی جو حکومت کو ادا کی جاتی ہے. لیکن زکوٰۃ کے اندر معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہوں گے، اندازاً اسٹاک اتنے کا ہے، اندازاً یہ اتنے کا، اندازاً وہ اتنے کا، اندازاً وہ اتنے کا، اندازاً وہ اتنے کا، اندازاً دے دو اٹھا کے اتنی زکوٰۃ. لیکن زکوٰۃ آپ کی ایکچوئل کتنی ہوتی؟ کیا ہوتی نہیں، بس 20,000 روپے ہر سال دے رہے، ابا بھی دیتے تھے میں بھی دے رہا ہوں. زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، صدقات نہیں. صدقات کتنے بھی دیجیے، ابا اگر 10 دیتے تو آپ 10 دیجیے ہر مہینے، کوئی مسئلہ نہیں. کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں. جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا. کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے. ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ. مگر اسلام میں بیداری ہے. شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں. پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے. یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہیں، دیکھو نشانیاں اس کی. کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے. رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین. صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا. شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان. اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو. بدعمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت. ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو. کیجئے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار. قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جائے گا. حق کی پکار. جانیے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کیوں شرط ہے ایک اللہ پر اعتبار. ہر پیر رات 9:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا آپ کو 2.5%، اس لیے کہ زیادہ ہو جائے تو مسئلہ نہیں، صدقات میں آئیں گی، کم ہو جائے تو روز قیامت بہت دردناک سزا کا انسان مستحق ہوگا، ہے نا. تو ٹیکسز تو ایسے کیلکولیٹ کر کے دیے جا رہے ہیں، اسی کو انتہا نہیں. زکوٰۃ کا معاملہ اتنا لینینٹ ہے، اتنا چلتا ہے.
قیامت کا دن وہ دیکھا جائیں گا جب اللہ معاف بھی کرنے والا ہے، معاف کر دیں گے، چلتے رہتا ہے. ٹیکس نہیں اس کو تو ہر 3 مہینے کو کرنا ہے، ایڈوانس ٹیکس پے کرنا ہے، یہ ٹیکس پے کرنا ہے. بھیا اپن نہ بل کے بغیر چیز لیتے نہ بل کے بغیر دیتے. اپن بہت کلیئر ٹائٹل رہنا چاہتے حکومت کے نزدیک، اس لیے کہ کل کو میرے اوپر جو ریڈ نہیں پڑنا چاہیے، مجھے کوئی تکلیف نہیں آنا چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کل کو مرنے کے بعد کی زندگی میں کہیں آنکھ کا کوئی عذاب یا ازدے کا. اس لیے کہ آپ صلی حدیث میں فرماتے ہیں جو مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی روز قیامت اس انسان کے گلے میں ایک گنجا سانپ ڈالا جائے گا اور اسی گلے میں وہ لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں ہونٹوں کو پکڑ کر یہاں ڈسیں گا اور کہیں گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. یہ وہ خزانہ اور مال ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائیں گی. وہ ایک سانپ بن کے آئیں گا اور وہ گنجا سانپ ہوں گا. اور گنجا سانپ سے مراد یہ کہ سانپ کے سر پر اس کی عمر کے ساتھ کچھ بال آ جاتے ہیں، روئے آ جاتے ہیں. لیکن جب اس کا زہر جیسے سب بوڑھا بھی ہوتا ہے، زہر کا لیول بھی بڑھتا جاتا ہے، تو وہ اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے اور اتنا زہریلا ہو جاتا ہے کہ اس کے زہر سے اس کے جسم کو نقصان پہنچنا چالو ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس کے بال نکل جاتے ہیں. اس لیے اس کو گنجا سانپ کہا جاتا ہے. آپ بولیں گے سانپ کو تو بال نہیں ہوتے، اس کو روئے ہوتے ہیں. تو وہ اتنا زہریلا ہو جاتا ہے کہ اس کے بال ہی جھڑ جاتے ہیں. وہ سانپ ہوں گا اور اس سانپ کے تعلق سے روایت میں آتا ہے اونٹ کے برابر بڑا ہوں گا اور ایک بار جب ڈسیں گا تو 40 سال تک 40 ایئرس تک اس کی تکلیف انسان اپنے آنگ میں محسوس کرے گا. اندازہ لگا. اور کیوں نہ ہو، چھوٹے سے سانپ ہوتے ہیں، 1-2 گرام زہر اندر ڈال دیتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے، انسان تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے اونٹ کے برابر سانپ، تو زہر کی کوانٹٹی بھی تو بکیٹوں میں نکلیں گی اس کے منہ سے جس میں ڈالیں گا انسان کی. آپ اندازہ لگائیے. تو سانپ ہوں گا تو زکوٰۃ دے. دوسرا معنی کیا ہے؟ اپنی نفسوں کو پاک کرے. پاک کرے. کن چیزوں سے نفسوں کو پاک کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ برائی سے، خرابی سے، بری عادتوں سے، ہے نا. پاک کیجیے اپنی نفس. کیسے کریں گے آپ اور میں یہ کام؟ اندازہ لگائیے، حساب لگائیے، سوچ اور فکر کیجیے کہ میرے میں کیا کیا برائیاں ہیں. احتساب کیجیے اپنا، سیلف جس کو کہیں گے اسیسمنٹ کیجیے اور سیلف اسیسمنٹ کر کے معلومات لیجیے کہ مجھ میں کیا کیا برائیاں ہیں. کہ انسان ہونے کے ناطے کیا کیا کر رہا ہوں. یار کبھی کبھار غصے میں آتا ہوں، منہ سے برے الفاظ نکل جاتے ہیں، گالی جس کو کہتے ہیں. کبھی غیبت کر دے رہا ہوں، کبھی جھوٹ بول دے رہا ہوں، پھینک مارنا جس کو بولتے ہیں نا، اس میں ایگزیجریشن، وہ بھی لیکن غلط ہے، جھوٹ تو جھوٹ ہے. وہ کر دے رہا ہوں تھوڑا سا. یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن معاملات میں تھوڑا سا کہیں میرے دل میں برائی آتی ہے. نکالیے اور ایک ایک چیز کی اصلاح کیجیے، ایک ایک چیز کی 1 to 1 کی یہ نکالنا ہے، اپنی نفس سے نکالنا ہے. چونکہ مومن کی صفت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اپنی نفسوں کو پاک کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادا کرنے والے ہیں. دونوں کام کرنا ہے، نفس کو بھی پاک کرنا ہے مجھے اور آپ کو، اور مال کی زکوٰۃ بھی مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہے. آئیے آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بہت اہم جو ہے عنوان کی طرف ہم جا رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے. ایک زمانہ تھا شرمگاہ کی حفاظت سے مراد یہی تھا کہ انسان زنا نہ کرے، اور یہی اکثر مفسرین تراجم یا ترجمے کرتے تھے. لیکن آج ہم جانتے ہیں شرمگاہ کی اللہ نے فرمایا حفاظت کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ زنا سے حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اور آج ہم جانتے ہیں مختلف قسم کے گناہ جو شرمگاہ کے ذریعے لوگ کرتے ہیں یا کیے جا رہے ہیں. ہر غلط کام سے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے زنا کی شکل میں ہو، چاہے لواطات. سمجھ، زنا ایک مرد کا ایک عورت سے وہ کام کرنا جو میاں بیوی کرتے ہیں، حالانکہ میاں بیوی ہے نہیں، تو یہ ہو گیا زنا. لواطت، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں قوم لوط والا عمل، وہ کہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرے. ٹھیک ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ لوگ مختلف قسم کے اعتبار سے اپنے شرمگاہ کا غلط استعمال کرتے، چاہے پھر وہ جانوروں کے ساتھ ہو، عورت کا عورتوں کے ساتھ ہو، یا مختلف قسم کی اور بھی چیزیں جن کے ذریعے انسان جنسی تسکین پانے کی کوشش کرتا ہے. ان تمام برائیوں سے مومن اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گو شرمگاہ کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو اوپر زبان کے بارے میں آ گیا، نیچے شرمگاہ کے بارے میں آ گیا، ہے نا. اوپر زبان کے بارے میں آ گیا، نیچے شرمگاہ کے بارے میں آ گیا. کہ 2 چیزیں ہیں، بخاری کی روایت ہے، 2 چیزوں کی جو گواہی دے دے ان کا میں نے غلط استعمال نہیں کیا، میں جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں. ایک جو منہ میں ہے اور ایک جو پیروں کے بیچ میں، زبان اور شرمگاہ. زبان کا تذکرہ ہو گیا، لغویات سے منہ موڑ لیتے، زبان کا صحیح استعمال کرتے مومن. دوسرا کام کیا کرتے؟ شرمگاہ کا صحیح استعمال کرتے. تو گویا شادی کے علاوہ وہ اپنی شرمگاہ کا استعمال نہیں کرتے، نکاح کے علاوہ. اب اس میں متا بھی آ گیا، لوگ متا جو کانٹریکٹ میرج کرتے وہ بھی غلط ہو گیا. ٹھیک ہے. اور حلالہ بھی غلط ہو گیا.
کیونکہ وہ بیوی کہاں ہوتی، پہلے سے طے ہوتا ہے کہ طلاق دینے والے. ہر وہ کام جس میں شرمگاہ کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، چاہے متع ہو، چاہے حلالہ ہو، چاہے زنا ہو، چاہے قوم لوط والا عمل ہو، چاہے جانوروں کے ساتھ جو انسان برا بد فعلیاں کرتا ہے، تمام چیزیں اس میں انکلوڈ ہے. سارے ہی اعتبار سے شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتا، یا پھر لوگ شرمگاہ کا غلط استعمال اس انداز میں نہیں کر کے ایک دوسرے انداز میں کرتے ہیں جس کے کئی قسمیں، کئی نوعیتیں ہم جانتے ہیں آج اویلیبل ہے. کئی قسمیں آج جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے، سمجھ رہے آپ، جس کے اندر انسان زنا بھی نہیں کرتا، قوم لوط والا عمل بھی نہیں کرتا، لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی شرمگاہ غلط استعمال کرتا ہے. آج یہ چیز ہی منظر عام پر ہے، یہ چیز بھی منظر عام پر ہے. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ مرد ہو مومن یا عورت ہو مومن، وہ اپنی شرمگاہوں کے غلط استعمال نہیں کرتے ہیں. سمجھ رہے آپ. اور شرمگاہ کے غلط استعمال کے اتنے قسمیں آج کل ٹائپس ہیں جس کو ڈیفائن کرنا ہی ممکن نہیں مجھے. اور میں نے جیسا کہا کبھی کبھار عمل بھی نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن اس چیز کو دکھانے سے، اس چیز کے استعمال سے، اس چیز کو بتا کر بھی لوگ کماتے ہیں. اس کے غلط استعمال میں یہ بھی شمار ہے. تو وہ شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتا. والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب اس کا غلط استعمال نہیں کرتے، سیف گارڈ کرتے ہیں. اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانک کر بھی رکھتے ہیں. حفاظت کرنے میں بیسک چیز تو یہی ہے کہ برا استعمال نہ ہو، ڈھانک کر رکھے. یہ بات بھی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنی شرمگاہ کو کھولنا برا ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ حفاظت میں یہ بھی شامل ہے. حفاظت میں جہاں زنا نہیں کرنا، غلط استعمال نہیں کرنا، تو یہ بھی شامل ہے کہ اس کو بے وجہ کسی کے سامنے نہ کھولنا، یہ بھی مراد ہے. یہاں بے شرمی اختیار نہ کرنا، یہ بھی مراد ہے. تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کریں اور اس معاملے میں احتیاط کریں اور اللہ سے توبہ کرے اگر کسی نے کوئی غلطی کیا ہو تو. آگے فرمایا آیت نمبر 6 کے اندر الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اللہ فرما رہا ہے بجز اپنی بیویوں کے، سوائے اپنے بیویوں کے. اب شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتے تو صحیح استعمال کیا ہے تو اللہ ہی بتا دے رہا ہے. سوائے اپنے بیویوں کے، الا علی ازواجہم، سوائے چھوڑ کر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور جو ان کے سیدھے ہاتھ میں مطلب ان کے لونڈیوں کے، فانہم غیر ملومین، اس معاملے میں ان پہ کوئی ملامت نہیں، کوئی برائی نہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ لونڈیوں کا سسٹم ختم ہو چکا ہے تو لہٰذا اس پر بہت سارا ڈسکشن کر کے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سوائے اپنی بیویوں کے مطلب وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جہاں اس کا صحیح استعمال ہے وہیں کرتے ہیں، اور وہ ہے ان کی بیوی، مطلب جس کو کہیں گے نکاح جس سے انسان کا ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ جو بھی استعمال غلط ہے تو کہا سوائے اپنی بیویوں کے اور ملکیت کے لونڈیوں کے، اس معاملے میں ان پہ کوئی ملامت نہیں. یاد رکھے. تو چونکہ لونڈی اب نہیں ہے اس پہ ہم ڈسکشن نہیں کریں گے. ہاں نکاح کا معاملہ ہے تو وہ نکاح کرے، چاہے ان کی بیویاں ایک سے زائد ہو، وہ ان معاملے میں ملامت کے لائق نہیں ہے. ان کی لونڈیاں ہوں ایک سے زائد ہو، کہیں کہیں ہوں، اس معاملے میں ملامت کے لائق نہیں ہے. اس کے علاوہ استعمال ہوگا تو ان پر گناہ بھی اور ملامت بھی ہے. آیت نمبر 7 میں کہا اور فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس کے سوا کچھ اور چاہے، بیوی اور لونڈی کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی ہے، اللہ نے فرمایا، جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. اب یہ لونڈیوں کے تعلق سے اسلام نے اجازت دی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ویسٹرنرز کبھی کبھار اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ مطلب اسلام کا یہ حکم کانکیوبائنز رکھیل سمجھتے ہیں آپ، اللہ رحم کرے. بہرحال لیکن میں بتانے کے لیے صرف کر رہا ہوں کہ ایک انسان نکاح نہیں کرتا اور ایک عورت کے ساتھ رہتا ہے، بچے بھی پیدا کرتا ہے، بولتے یہ کانکیوبائنز کا جو سسٹم یورپین کلچر میں تھا یا رکھیلوں کا جو سسٹم عربوں میں اور ہندوستان میں یا دنیا بھر میں لوگوں کے پاس تھا، اسلام نے دیکھو وہی سسٹم رکھا. جبکہ میں واضح کر دوں کہ غلامی جب تھی، اسلام نے غلامی کو ختم کیا، چونکہ غلام ہی ایک پورے سسٹم کو، عرب کے اور عجم کے، پورے دنیا کو چلاتے تھے. اگر غلامی کو اسلام ایک کا ایک بولتا آج سے ختم ہو جاتی تو پورا سماج کولیپس ہو جاتا. اسلام نے